سورۃ النحل مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 70۔ سورۃ الکہف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 16۔ ما سبقہ صورت کے ساتھ اس کا ربط اور جوڑ یہ ہے کہ ما قبل صورت میں سابقین کے عذاب کا ذکر ہوا، سابقین پر عذاب کا ذکر ہوا کہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر جو عذاب آئے ہیں۔ تو اس صورت میں موجودین کے اوپر عذاب کا ذکر آئے گا، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، یعنی اس امت کی بات ہے۔ ما سبقہ صورت کے اندر ابو الجن اور ابو الانس کی تخلیق کا ذکر تھا، تو اس صورت میں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اس صورت میں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ پہلی صورت میں مسئلہ توحید اور منکرین کے انجام کا ذکر ہوا۔ اس صورت میں توحید کا اثبات کرتے ہیں۔ یہ صورت ممتاز ہے اثبات توحید بالادلۃ المتنوعہ کے ساتھ۔ مختلف اقسام دلائل کے اس میں بیان کیے جائیں گے توحید کے اثبات کے لیے۔ یہ صورت ممتاز ہے انعام کے فوائد اور منافع کے ذکر کے ساتھ، کہ حیوانات اور مویشیوں کے کیا کیا فائدے ہیں۔ یہ صورت ممتاز ہے دریا سے حاصل ہونے والے فوائد کے ذکر کے ساتھ۔ مچھلیاں کھاتے ہو، سونا اور چاندی نکالتے ہو، ہیرے اور جواہرات نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو۔ یہ صورت ممتاز ہے شہد کی اقسام کے بیان میں اور فوائد کے بیان میں۔ شہد کہ اس کی مختلف رنگیں ہیں اور مختلف اور فوائد ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے تفصیلی ذکر کے ساتھ ممتاز ہے۔ اور جاہلیت کے اس رسم کے ذکر کے ساتھ بھی ممتاز ہے کہ وہ بچیوں کو زندہ درکور کرتے تھے۔ سورت کا دعویٰ ہے اثبات التوحید بالادلۃ المتنوعہ۔ اللہ کی توحید کا اثبات مختلف اقسام کے دلائل کے ساتھ۔ یہ سورت 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب آیت 22 تک ہے،
اس میں صرف دلائل عقلیہ کا بیان ہے توحید پر۔ دوسرا باب آیت نمبر 22 سے 35 تک ہے، اس میں زواجر اور بشارات ہیں، زجریں ہیں، ڈانٹا گیا ہے، اور بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ تیسرا باب ہے آیت نمبر 36 سے 47 تک، جس میں دلیل وحی کا ذکر ہے اور دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء کا ذکر ہے، کہ تمام انبیاء سے دلیل نقلی ذکر کی جائے گی توحید پر۔ چوتھا باب ہے آیت نمبر 48 سے 65 تک، اس میں اس بات پر دلائل کا بیان ہے کہ کل شیء متضرع الی اللہ، ہر چیز اللہ کے تابع ہے اور اس کے سامنے تضرع کرنے والی ہے، عاجزی کرنے والی ہے۔ پانچواں باب ہے آیت نمبر 66 سے 83 تک، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ النعم کلھا من اللہ، نعمتیں ساری کی ساری کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اور چھٹا باب آیت 84 سے آخر سورت تک ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور تخویف کا بیان ہے، اور مشرکین کے احوال ہیں قیامت والے دن، اور مشرک اور موحد کے عمل کی مثال ہے۔ معبود برحق اور معبود باطل کی مثال ہے۔ آئیے، عطا امر اللہ، آ پہنچا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، پس تم جلدی نہ طلب کرو اس کو۔ امر اللہ سے مراد تقریباً تمام مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ مراد قیامت ہے۔ کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کہیں گے عطا ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ آ گئے اللہ کا حکم، تو بھائی جس کا وقوع یقینی ہو اور تحقق یقینی ہو تو اس کے لیے کس لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے؟ اس کو ماضی کے صیغے سے۔ اور یہاں اس کے قرب کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے، بس قیامت آ پہنچی ہے، جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا بعض اس سے موت اور دنیا کا عذاب مراد لیتے ہیں، تو اس صورت میں اور اس میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ من مات فقد قامت قیامتہ، بندہ مر جائے تو اس کی قیامت تو شروع ہو ہی جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے۔ فرمایا آتا امر اللہ، آ گیا، آ پہنچا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، پس تم جلدی نہ مچاؤ اس کی، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کا، ینزل الملائکۃ بالروح، اتارتا ہے فرشتوں کو، بھیجتا ہے فرشتوں کو، بالروح، وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی فرشتوں کو بھیجتا ہے بالروح، روح سے مراد کیا ہے؟ وحی دے کر بھیجتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم سے، یعنی اپنے حکم کی وحی دے کر انہیں بھیجتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی جسے رسول بنانا چاہتا ہے
تو فرشتے کو وحی دے کر بھیجتا ہے، اور وحی کیا ہوتی ہے؟ انذرو، یہ کہ ڈراؤ لوگوں کو، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک کوئی الہ نہیں ہے الا انا مگر میں، فاتقون، پس مجھی سے ڈرو، خلق السماوات والارض، پیدا کیا ہے آسمان کو، والارض، اور زمین کو۔ اب دیکھو پہلی قسم کے دلائل متنوعہ میں سے پہلی قسم کے دلائل یہ شروع ہوئے، خلق السماوات والارض، پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، اظہار حق کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی حق کو ظاہر کرنے کے لیے، تعالی، بلند و بالا ہے، عما، ان سے، یشرکون، جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا ہے انسان کو، من نطفۃ، نطفے سے، پانی کے ایک قطرے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، پس یکا یک ہوتا ہے وہ، خصیم، جھگڑالو، مبین، کھلا، یعنی پیدا کس سے ہوا ہے اور جھگڑتا ہے اللہ کے دین کے معاملے میں، نبیوں سے جھگڑتا ہے، حق والوں سے جھگڑتا ہے، اللہ کی توحید میں جھگڑتا ہے، اپنی حقیقت کو تو دیکھ، تو پیدا کس سے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ والانعام، اور پیدا کیا ہے مویشیوں کو، والانعام خلقہا، اور مویشیوں کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ دیکھو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، سورہ یاسین آیت نمبر 77 میں بھی فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے مقام پہ وہاں بھی یہ بھی فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ یہ کھلا جھگڑالو ہے۔ فرمایا والانعام خلقہا، اور مویشی پیدا کیا ان کو، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، دفء، گرمی کا سامان ہے، کس کا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ سردی میں پہنتے ہو تو گرمائش حاصل کرتے ہو، کیا حاصل کرتے ہو؟ یا بعض معنی عام کرتے ہیں، لکم فیہا، تمہارے لیے اس میں، دفء، بچاؤ کا سامان ہے، کس کا؟ تو چاہے وہ گرمی سے بچاؤ کا ہو یا سردی سے بچاؤ کا ہو۔ فرمایا ومنافع، اور منافع ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، ومنہا تأکلون، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ تو مویشیوں کے فوائد ذکر ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا ان سے تم کھاتے بھی ہو، بچاؤ کا سامان بھی ہے، ذبح بھی کرتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان میں تمہارے لیے جمال، زیبائش ہے، خوبصورتی ہے، کیا ہے؟ ہاں، گھر اور خوبصورت بیل باندھا ہوا ہے، خوبصورت سی گائے بندھی ہوئی ہے، یا گھوڑا باندھا ہوا ہے، تو خوبصورتی بھی ہے تمہارے ڈیرے کی، کیا خیال ہے؟ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے اس میں جمال، خوبصورتی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم ان جانوروں کو، تُرِيحُونَ، شام کو واپس لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح کو ان کو چھوڑتے ہو، صبح لے جاتے ہوئے بھی تمہارے لیے خوبصورتی ہے، اور شام کو واپس لاتے ہوئے بھی خوبصورتی ہے، لیکن یہاں شام کو پہلے ذکر کیا اور صبح کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ بندہ صبح پہلے لے کے جاتا ہے اور شام کو بعد میں لاتا ہے، تو کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ جب تم صبح نکالتے ہو اس وقت بھی خوبصورتی ہے، اور جب تم شام کو لاتے ہو، تو مقصد اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہے، تو خوبصورتی زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب شام کو چر کر کھا کے فربہ ہو کے لوٹتے ہیں، صاف ستھرے ہو کے، ورنہ صبح تو رات انہوں نے گزری، بھوکے بھی ہوتے ہیں، پیاسے بھی ہوتے ہیں، اور گوبر بھی اوپر نیچے لدا ہوتا ہے، تو اس وقت اتنی خوبصورتی نہیں ہوتے، تھپے تھپے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، فوائد دیکھو نا جانوروں کے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، إِلَى بَلَدٍ، طرف اس شہر کے، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، کہ نہیں ہو تم اس کی طرف پہنچنے والے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر جانوں کی تکلیف کے ساتھ،
کس کے ساتھ؟ تو دیکھو سفر تو آپ یہاں سے گھنٹہ 2-3 گھنٹے پیدل بھی کر جائیں گے، لیکن آپ چور چور ہوں گے، اور اگر اس سے آپ گھوڑے پہ کریں، خچر پہ کریں، تو آپ سفر کیا کرتے ہیں آسانی سے کر لیں گے۔ یا آٹے کا ایک توڑا آپ اٹھا کے بھی تو کہیں مرتے مرتے پہنچ ہی جاؤ گے ادھر تکلیف کے ساتھ، لیکن اگر اس کو گدے پر، خچر پہ، اونٹ پہ لاد کے لے جاؤ تو یہ آسانی ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، إِلَىٰ بَلَدٍ، طرف اس شہر کے، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، کہ نہیں ہو تم اس کو پہنچنے والے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یا نہیں ہو تم پہنچانے والے اس بوجھ کو، یعنی وہ بوجھ تم وہاں تک نہیں لے جا سکتے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب البتہ لرؤوف، بے حد شفیق ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، والخیل، اور پیدا کیا تمہارے لیے، الخیل کس کو؟ گھوڑے کو، والبغالا خچروں کو، والحمیرہ گدوں کو، لترکبوها تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینتاً، اور زینت کے لیے، کس کے لیے؟ خوبصورتی اور نمائش بھی ہے، اور تمہارے لیے سواری کا ذریعہ بھی ہے۔ ہاں جیسے اس دن آپ لوگ گئے تھے اور سواریاں کر کے آئے، میں نے دیکھا ہے بھائی، گھوڑ سواری کرتے ہو نا، تو یہ چلو اچھی بات ہے، گھوڑ سواری سیکھنی چاہیے، کم از کم مرد کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ سکے۔ ہمارے معاشرے میں دو باتیں ہیں، ایک لوگوں نے عالم مولوی کو ایک الگ مخلوق سمجھ رکھا ہے، بالکل، اور ایک مولوی صاحب نے خود بھی اپنے کو ایک الگ کوئی اور ہی مخلوق بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس سفید کپڑے اور سفید چادر رومال میں، بس یہ روئی کے اندر بس ایک، ٹھیک ہے نا، فوم کا ایک تروڑا بن کے بیٹھا رہتا ہے۔ ایک بند یہ سمجھتا ہے کہ میں اسی طرح رہوں گا، اور ہاتھ اتنے نرم نرم کیے ہوئے ہوتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں جب یہ کسی سے سلام کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ہاتھ میں مینڈک رکھ دی ہو، ہاتھ نہیں ہو مینڈک لگتی ہے یہ انہوں نے۔ اور دوسرا، ساری دنیا اگر گھوڑ سواری کرے، آپ دیکھیے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کسی مولوی کو بٹھا دو تو لوگ بھی ان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، وہ معاشرہ ایسے بن گیا، کہتے ہیں توبہ توبہ، گھوڑے پہ بیٹھ گئے نا۔ ہاں گھوڑا تو چلو پھر ہے کچھ، اگر وہ کسی گدے پر بیٹھ جائے تو میرے خیال سے اس کو مسجد ہی سے نکال دیں کہ یہ گدے پر جو بیٹھ گیا ہے۔ نہیں بھائی، ہمارا دین یہ نہیں کہتا۔ نہیں، یہ توہین ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھوڑے پر سواری کی ہے، خچر پر سواری کی ہے، گدے پر سواری کی ہے، ان سے بڑھ کر نہ کوئی عزت والا ہے، نہ شان والا ہے، اور نہ کسی کی عزت نفس ہے، اور اس پر سواری کو ہم توہین کے قابل بھی، ہاں بلکہ اگر توہین کرے گا تو پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھوئے گا، یعنی اس پر بیٹھنے کو کیا سمجھے کوئی بندہ اپنی۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں یہ بہت لوگوں کا عجیب ذہن بن چکا ہے۔ اگر کسی عالم کو آپ دیکھو کوئی کام کرتے ہوئے، پہلے تو وہ کرتا ہی نہیں، اگر کرتے ہوئے کوئی اس کو دیکھے تو کیا کہ او توبہ توبہ توبہ۔ عالم نے دکان کھول لی، پورا فیس بک بھر جائے گا، وہ جی دکان تو یہ دنیا پرست ہو گیا ہے، دکان کو، او بھائی کیا ہوا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے بتلائے ہوئے تجارت کے اصول کیا ہندو اور سکھوں کے لیے ہیں؟ اس عالم کے لیے تجارت کا کوئی اصول نہیں ہے؟ یا یہ ساری زندگی بیٹھ کر تمہاری زکاتیں ہی کھاتا رہے گا اور سرسائے اور چمڑی مانگتا رہے گا، اور ساری زندگی تم سے مانگتا ہی رہے گا اور تم اس پہ خوش ہوتے رہو گے؟ اسقاط لیتا رہے گا دائرے کے، اور چھوارے لیتا رہے گا جنازوں کے بعد۔ ہمیں عالم کو تاجر ہو، مضبوط اعصاب والا ہو، اور یہ نہیں اس معاشرے کا فرد ہے، اللہ کی پیدا کردہ زینت کو اپنے اوپر حرام کیوں کرے؟
حرام سے میرے شیخ اکثر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ان کے ساتھ، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا فارم ہاؤس، تو وہ کہنے لگے میری طرف دیکھ کر کہ حرام کا سوچو بھی نہیں اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو کہ معاشرہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے۔ ساری دنیا تالاب میں نہاتی ہے، اگر کوئی عالم جا کے کوئی ڈیم میں اس نے نہا لی ہے تو کیا ہو گیا؟ چلو بھائی باہر نکالو، یہ تو دوسری مخلوق ہے۔ نہیں، فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ان ساری چیزوں کو پیدا کیا تمہارے لیے تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینتاً اور خوبصورتی کے لیے۔ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی بھی چیزیں اللہ پیدا کر دے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ ادھر خچر پہ گھوڑے پہ سواری کرتے ہو، وقت آئے گا لینڈ کروزر اور پراڈو پہ سواریاں کرو گے، وہ کچھ بھی پیدا کر دے گا جو تم، تو یہ وہ لوگ جانتے تھے؟ آج سے 400-500 سال پہلے اگر آپ کسی کو یہ کہیں، ٹھیک ہے، کہ ایسی بھی سواری ہے جو 30,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتی ہے اور اس میں 800-900 بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، گرم کھانا بھی ان کو ملتا ہے، گرم چائے بھی ملتی ہے، جوس بھی ملتا ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے گپیں بھی لگاتے ہیں، اور حاجت آئے تو واش روم بھی ہے۔ یہ اگر ان سے کوئی کہتا، وہ کہتا بھائی دماغ خراب ہے اس کا، یہی ہے نا، وہ یہی کہتا ہے۔ لیکن دور آیا، دیکھ رہے ہیں لوگ تو مانتے ہیں۔ فرمائے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو چند چیزیں ذکر کر دیں، ایسی وَيَخْلُقُ، اور پیدا کرے گا مَا، وہ کچھ لَا تَعْلَمُونَ جس کی تم خبر نہیں رکھتے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمے ہے قصد السبیل، بیان کرنا سیدھے راستے کا۔ اس کا اللہ کے ذمے ہے بیان کرنا سیدھے راستے کا، ایک معنی۔ دوسرا معنی وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کی طرف پہنچتا ہے سیدھا راستہ۔ علی اللہ، الی اللہ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف پہنچتا ہے سیدھا راستہ۔ وَمِنْهَا، اور راستوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جائر، ٹیڑھے ہیں، کیا ہیں؟ ظلم کے راستے ہیں، ٹیڑھے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہدایت دے دیتا، توفیق دے دیتا تم سب کو۔ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اتارا اوپر سے پانی، ماءً پانی، لَكُمْ فِيهِ، لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ، تمہارے لیے اس سے شراب پینا ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی سے درخت ہیں، یعنی اگتے ہیں درخت، فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں تم چراتے ہو جانور، تُسِيمُونَ، جس میں تم اپنے کیا کرتے ہو؟ جانور چراتے ہو۔ یہاں ذکر کیا ہے شجر کا، تو آپ کہیں گے کہ شجر کے اندر تو بھیڑ بکریاں درختوں میں چرائی جا سکتی ہیں، وہ تو اونچے ہیں۔ تو جواب سنیے، امام راغب رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما نبت علی الارض فہو شجر، کل ما نبت علی الارض فہو شجر، جو چیز زمین پہ اگتی ہے اس پہ شجر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جو چیز زمین پر اگتی ہے اس پر اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر، اسی طرح کشاف۔ آگے تو فرمایا منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، جس میں تم چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے، الزرع فصل کھیتیاں، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے میووں سے، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ یہ پوری سورت کے اندر سب سے بڑی امتیاز یہ بھی ہے کہ اس سورت کو یہ کہو نعمتوں والی سورت۔ کون سی سورت؟ نعمتیں ہی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آگے جی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
اور تابع کر دیا تمہارے لیے، یعنی خدمت میں لگا دیا تمہارے، اللیل والنہار، رات اور دن کو۔ کس کو؟ رات اور دن کو۔ دن کو اجالا کر دیتا ہے، کام کاج کرو اور ضروریات پوری کرو، رات کے اندھیرے میں تمہیں چھپا دیتا ہے، آرام کرو، سکون حاصل کرو۔ والشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات، اور ستارے بھی مسخر ہیں، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ آیت رد ہے سابئین پر بھی۔ کس پر؟ ہاں، مشرکین بالکواکب پر بھی رد ہے۔ اصول میں ہم نے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے؟ فرمایا ستارے، سورج چاند ستارے، یہ کس کے مسخر ہیں؟ فرمایا اللہ کے حکم کے مسخر ہیں۔ جب یہ رب کے حکم کے تابع ہیں، جو خود تابع ہو وہ الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ فرمایا مسخرات بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس کے اندر لآیات، البتہ نشانیاں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، وَمَا زَرَعَ لَكُمْ، اور وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے، فی الارض، زمین کے اندر، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں ان کے رنگ۔ کیا؟ اور وہ ساری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، مختلفاً الوانہ، یہاں الوان سے یہ بھی معنی ہے مختلف ہیں اس کی قسمیں۔ یہ لون کا لفظ قسم پر بھی استعمال، ہاں ہم کہتے ہیں نا ہر رنگ کا خلق، ہر رنگ کے لوگ، تو کیا مطلب ہے؟ ہر قسم کے لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو لون کا اطلاق اس پر۔ تو فرمایا مختلفاً الوانہ یا مختلفاً اکلہ، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ذائقے بھی مختلف ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، ان سب میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یذکرون، ایسی قوم کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اپنی جگہ بیٹھ کے ذرا ان رازوں کے اوپر بھی نگاہ دوڑا لیا کرنا کہ اللہ ہر آیت کے شروع میں اوپر کا آیتیں ذکر کی، دلائل ذکر کیے، فرمایا لقوم یتفکرون، پھر دلائل ذکر کیے اور نعمتیں، فرمایا لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، پھر نیچے نعمتیں ذکر کی اور آخر میں کیا فرمایا؟ لقوم یذکرون۔ کہ اس میں نشانیاں کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ وہ جو نصیحت نہیں حاصل کرتے ان کو فروٹ منڈی کے اندر ساری زندگی گزار لے، وہ اللہ کو پہچان، اور نصیحت حاصل کرنے والا اس کو کھانے کو نہ بھی ملے، وہ کسی کی کھیت میں اگر پھل کا درخت دیکھ لیتا ہے تو وہ مالک تک پہنچ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات صرف اتنی ہے، فکر کرنے والے، عقل رکھنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ذات ہے جس نے فائدے میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا، البحر، دریا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس سے گوشت تازہ۔ کیا؟ تازہ گوشت کھاؤ۔ وہ کیا چیز ہے؟ مچھلیاں ہیں، آج کل موسم ہے مچھلیوں کا، ہاں تو کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت۔ کتنی لذیذ چیز ہے، اور تازہ اس لیے بھی کہا کہ باقی جانور بھی تو تازہ ہوتے ہیں، آپ ذبح کرتے ہیں قربانی میں، فرق یہ کہ ان کو آپ پکاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور مچھلی کو آپ ذبح نہیں کرتے، بغیر ذبح کے یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردار تو حرام ہے لیکن ہمارے لیے احلت لنا المیتتان، دو مردہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ ایک کیا چیز ہے؟ السمک، مچھلی، اور دوسری والجراد، ٹڈی۔ ٹڈیاں جانتے ہو نا؟ یہ ٹڈیاں، یہ تمہاری اس کھیتی میں پھرنے والی ٹڈی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑی بڑی مکڑے ٹڈیاں ہوتی تھیں، ادھر تو میں نے دیکھی نہیں ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کھائی جاتی تھی بغیر ذبح کے، مچھلی اور ٹڈی۔ اور دوسرا فرمایا خون حرام ہے،
کیا ہے؟ ہاں، لیکن دو قسم کا خون جائز ہے۔ وہ ایک جو غیر مصفوح ہے، بوٹی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، آپ دو بھی لیں تب بھی وہ ساتھ لگا ہوتا ہے، جتنا بھی دو وہ نہیں ہٹتا، یہ۔ اور دوسرا کلیجی، یہ بھی کیا ہے؟ خون ہی تو ہے۔ آگے یہ جائز ہے۔ آگے فرمایا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ تم اس سے گوشت تازہ، وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً، اور نکالتے ہو تم اس سے حِلْيَةً زیورات، تلبسونہا، جیسے پہنتے ہو، دیکھو موتی مونگے، ہاں یہ آپ کے ہاں یہ بھی دیکھو نا، وہ سپیاں دیکھ لو، پسو کنجا کو منجا کو تو بورے گا چاچا بھی چین جوڑ کے لے چا وہ گنوتا چولی، ٹھیک ہے، وہ سپیاں دریا سے نکلتی ہیں، لوگوں نے ڈیکوریشن کے طور پر کراچی کے ساحل پہ جاؤ دیکھو، اس سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا کے وہ آپ کو دیتے ہیں خوبصورت۔ اور سونا تو وہ بھی کیری کرتے ہیں نا، کیری، تو کیری کے ذریعے ریت سے کیا الگ کیا جاتا ہے؟ سمندر کی ریت سے سونا الگ کیا جاتا ہے، چاندی الگ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کو تم کیا کرتے ہو؟ پہنتے ہو۔ اور بھی قیمتی جواہرات، سپی کے اندر سے موتی نکلتے ہیں، حد درجہ قیمتی، وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میرا والد کہتے ہیں وہ کہیں مزدور تھا، تو دکان پہ اس کی ڈیوٹی تھی، مچھلیاں کاٹتا تھا، سعودیہ میں تھا، تو کہتا ہے ایک دن مچھلیاں کاٹتے کاٹتے ایک مچھلی کاٹی تو اس کے اندر سے ایک پتھر نکلا، بہت قیمتی تھا، مچھلی نے اس کو نگل لیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں سمندر سے تم کیا کرتے رہتے ہو؟ نکالتے رہتے ہو۔ آگے وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مَوَاخِرَا، جو چیرنے والی ہیں پانی کو۔ کس کو؟ علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ 1965 کی بات وہ کرتے ہیں۔ کس کی؟ جولائی 1965 کی بات کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر ایک روسی سائنسی اکیڈمی کے کسی ممبر نے اپنی ریسرچ پیش کی، اور اس ریسرچ میں اس نے بتایا کہ اس وقت بھی اس دنیا کے اندر سمندروں میں سونے اور چاندی اور دیگر دھاتوں کی جو مقدار ہے نا، وہ اس ذکر کی، تو اس نے بتایا کہ 80 لاکھ ٹن چاندی اور 16 کروڑ 40 لاکھ ٹن سونا ہے۔ 80 لاکھ ٹن سونا ہے اور 16 کروڑ 40 لاکھ ٹن تک کتنا ہے؟ چاندی پڑی ہوئی ہے۔ یہ کب کی بات وہ لکھ رہے ہیں؟ 1965۔ یہ ان کی تخمینے تھے، اندازے تھے۔ تو اللہ فرماتے تم ان سے کیا نکالتے ہو؟ زیورات نکالتے ہو، پہنتے ہو۔ دیکھو اشارہ اللہ مومنین کو کرتا ہے، اور فائدے اس سے کیا لے رہے ہیں؟ وہ نکال رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں آ کے سمندر خالی کرو، ریت ساڑھیں دیو نہ کھڑی ہو نال، ریت پڑی رہے، لیکن چاندی وہ نہیں نکال سکتے ہم۔ آگے وَتَرَى الْفُلْكَ، اور دیکھے گا تو کشتیوں کو، مَوَاخِرَا، جو چیرنے والی ہیں پانی کو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے پیدا کیے، ڈال دیے ہیں زمین میں، رواسیہ پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اے اللہ تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ ڈگمگائے نہ، بِكُمْ تمہارے ساتھ۔ کیا؟ ہاں، یعنی پہاڑ اس لیے ڈالے کہ یہ پانی پر ہے تو ایسے ڈاماڈول نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان تمید بکم، اے اللہ تمید بکم، وانہارا، اور جاری کر دی اللہ نے نہریں، وسبلن، اور راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، وعلامات، اور نشانات۔ یہ راستے اور نشانات بھی اللہ نے بنا دی۔ اگر ساری زمین ایک ہی سفید پتھر ہوتا
تو آپ کو راستے معلوم ہو سکتے. یہ علامات سے مراد کہتے ہیں جی ہم فلاں چوک میں کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا ہم فلاں جو وہ کھائی نہیں ہے اس کے، یا فلاں جو ٹیلا ہے اس کے پاس ہوں گے. یہ پہاڑ، یہ ٹیلے، یہ بڑا چٹان، یہ راستے، یہ سب کیا ہیں؟ زمین کی علامات ہیں. اور مفسرین نے اس میں درختوں کو بھی شامل کیا ہے، ٹھیک ہے نا. کہاں تک آنا جی؟ وہ جو بڑ کا درخت ہے بہت بڑا، اس کے پاس ہوں گے. تو کوئی علامات ہیں، نشانیاں ہیں پہنچتی ہیں. فرمایا وَعَلَامَاتٍ، اور علامات ہیں، نشانیاں ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے ہم وہ یہتدون، راہ پاتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اس کا پتہ تو آپ کو نہیں، لیکن جاؤ جو سمندروں میں، جو ریگستانوں میں کہ حد نگاہ تک یا تو پانی پانی یا صحرا ہی صحرا ہے، تو ان کو جو ایک کمپاس بنا کے دیا جاتا ہے نا، تو اس کمپاس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں؟ ستاروں کے ذریعے سمت معلوم کرتے ہیں. اس کا تعلق اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوتا ہے. آگے اس کے فوائد ان سے پوچھ لو. فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ، کیا بھلا وہ شخص، وہ ذات جو پیدا کرتا ہے، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا. تو اب بتاؤ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتی ہے؟ وہ ذات جو پیدا کرنے والا ہے اور وہ جو کچھ نہیں پیدا کر سکتا، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اتنے دلائل پر توحید کی تفریح بٹھا دیا. آگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، نہیں احاطہ کر سکتے. إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. والذین، اور وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے، شیئا، کچھ بھی. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ درحال ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور ان کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ کب وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، خالق نہیں ہیں. یخلقون، پیدا کیے گئے یعنی خود مخلوق ہیں. اور دوسری بات، اموات، کیا ہیں؟ مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب اور امام آلوسی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں، بلکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اموات، کچھ تو فی الحال مردہ ہیں. کیا ہیں؟ یعنی وہ بزرگ جو موت آ چکی ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں، اور کچھ اگرچہ فی الحال مردہ نہیں ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے، لیکن موت ان پر بھی آئے گی. تو ان پہ جب آئے گی تو وہ بھی اموات ان کے فرد بن جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ کچھ مردہ ہیں فی الحال، کچھ مردہ ہیں فی المعال. ٹھیک ہے نا؟ اب کسی زندہ کو پوجا جا رہا ہے تو کیا یہ آیت اس پہ فٹ نہیں ہوگی؟ ہوگی. اس لیے کہ ہم کہیں گے کچھ مر چکے ہیں اور یہ بھی الہ نہیں، اس لیے کہ موت اس پر بھی آئے گی، تو یہ بھی اموات میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا. فرمایا اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت کے نیچے
کون؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں شاید اس سے وہ بزرگ مراد ہیں کہ جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں، مرے ہوئے بزرگوں کو جو پوجتے ہیں، ان سے وہ بزرگ مراد ہیں جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں، مرے ہوئے بزرگ جو اللہ کے نیک لوگ وفات پا چکے ہیں اور یہ لوگ ان کو پوجتے ہیں۔ یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تفسیر موضح القرآن، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے۔ آگے جی، غیر و احیاء زندہ نہیں ہے، تو اتنی تاکید کیوں؟ اموات ان کا معنی یہ ہے کہ بھئی مردہ ہیں، بے جان نہیں کہا، کیا کہا؟ کیونکہ بت مردہ نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ وہ بے جان ہوتے ہیں۔ مردہ اس کو کہتے ہیں اموات جس میں پہلے زندگی ہو اور زندگی ختم ہو چکی ہو، تو یہ بتوں ہی کے لیے نہیں ہے، ان کو شامل ہے جو اللہ کے نیک بزرگوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پوجتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو آوازیں دیتے ہیں۔ دوسری بات، وما فرمایا غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، تو حیات کی نفی اس سے کی جاتی ہے جو حیات کا محل ہو۔ کس کا محل؟ حیات کا محل ہو، اور پتھر کی مورتی حیات کا محل ہے ہی نہیں، تو اس سے حیات کی نفی کی ضرورت ہی کیا ہے جی؟ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، اور اگلی بات کہ ان کو یہ شعور خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کب زندہ کر کے وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ شعور بتوں کے لیے کہا جا رہا ہے جی؟ زندہ کر کے کون اٹھائے جائیں گے؟ یہ مرے ہوئے انسان بزرگ، یہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وما یشعرون۔ اور دوسری بات، یہ سارے صیغے آپ ذرا دیکھیں نا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون ما یشعرون ہم یخلقون، یخلقون جمع کا صیغہ، واو نون کے ساتھ جمع ذوی العقول کی آتی ہے، ہم ضمیر ذوی العقول کی طرف راجع ہوتی ہے، اور ما یشعرون یہاں واو اور نون کے ساتھ پھر جمع آئی ہے ذوی العقول کے لیے، ایان یبعثون پھر واو اور نون کے ساتھ جمع۔ یہ سارے قرائن بتلاتے ہیں کہ ان سے مراد محض پتھر کے تراشے ہوئے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پوجتے تھے۔ اور اگر پتھر کو بھی پوجا ہے تو پتھر کو پتھر ہونے کی حیثیت سے کبھی نہیں پوجا گیا، پتھر کو بھی اس لیے پوجا گیا کہ وہ بھی کسی زندہ جو پہلے زندہ تھا اور فوت ہو گیا اس کی مورت بنا کے پوجا گیا، ٹھیک ہے؟ آگے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ہے ایک ہی، فَالَّذِينَ پس وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ ان کے دل جو ہیں منکرتن انکار کرنے والے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، دل سے انکار کرتے ہیں اور باہر سے تکبر کرتے ہیں، دل سے انکار اور ظاہر چال سے استکبار۔ فرمایا لا جرم، پکی بات ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ یسرون جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین بے شک وہ اللہ نہیں پسند کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، یہ منکر جن کے دل ہیں اور یہی جو تکبر کرنے والے، جب ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ تقابل ہے، آگے یہی سوال مومنین متقین سے بھی ہوگا، تو فرمایا جب پوچھا جاتا ہے ان سے ماذا انزل ربکم کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، قالو تو کہتے ہیں اساطیر الاولین کہانیاں ہیں، قصے ہیں پہلے لوگوں کی،
اساطیر جمع ہے اسطورہ کی، گھڑا ہوا قصہ. کیا؟ ہاں، یعنی پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں. قرآن بیان ہوا، اترا، ان سے پوچھا گیا کہ رب نے کیا اتارا؟ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، لام عاقبت کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں، انجام ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ اٹھائیں گے اپنا بوجھ. کیا؟ اپنا بوجھ اٹھائیں گے کاملتاً، پورا پورا، یوم القیامت، قیامت والے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے بوجھ سے بھی اٹھائیں گے، يُضِلُّونَهُمْ، جن کو یہ گمان کرتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے. کیا سمجھ میں آ گئی؟ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے کفر اور شرک اور گمراہی کا، اور ان لوگوں کے بوجھ سے بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے کیا کیا؟ گمراہ کیا. تو ظاہر بات ہے، آپ کسی کو اچھی راہ دکھاتے ہیں تو اس کی نیکیوں کا حصہ آپ کو ملتا ہے، اجر. اور اگر کسی کو گمراہ کرتے ہو تو اس کی برائیوں کا بوجھ بھی، ظاہر بات ہے، اس کی گمراہی کا سبب آپ بنتے ہو نا. آگے بغیر علم، بغیر علم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علم کے ساتھ گمراہ کرو تو پھر ٹھیک ہے. یضلونہم بغیر علم، بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں تو علم سے گمراہ کرنا ٹھیک ہوا؟ جواب یہ ہے بغیر علم کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے علم کی طرف دھیان کیے بغیر بس لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں. ہاں، علم کی طرف دھیان نہیں ہے اور لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں. آگے جی. کیونکہ اگر علم کی طرف دھیان دیتے تو گمراہ نہ کرتے بلکہ صحیح راہ دکھاتے. الا ساء ما یزرون، خبردار بہت ہی برا ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں بوجھ. قد مکر الذین، تحقیق تدبیریں کی ہیں ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے. فأتی اللہ بنیانہم، پس جڑ سے اکھیڑ دیا اللہ نے. فأتی اللہ لغوی معنی کرتا ہوں پھر آپ سمجھ لینا. آلیا اللہ، آگے اللہ، بنیانہم، ان کی عمارت کی، ان کی عمارت تک، من القواعد، بنیادوں سے. آ گیا اللہ ان کی عمارت کی بنیادوں سے. کیا مطلب ہے؟ اس لیے معنی کرو، اکھیڑ دیا اللہ نے ان کی عمارتوں کو، من القواعد، بنیادوں سے. ٹھیک ہو گیا؟ یا یوں کرو کہ اتی اللہ، آ گیا اللہ کا عذاب، بنیانہم، ان کے گھروں کو، ان کی عمارتوں کو، من القواعد، کس سے؟ بنیادوں سے. فخر علیہم السقف، پس گر پڑے ان کے اوپر چھت. ان کے اوپر کیا گر پڑے؟ چھت گر پڑے، من فوقہم، ان کے اوپر سے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آ گیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں تھی. ثم یوم القیامت، پھر قیامت والے دن اللہ یخزیہم، انہیں رسوا کرے گا. وَيَقُولُ، اور اللہ کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، کنتم تشاقون فیہ، جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اتنے سخت کٹر قسم کے تم مشرک تھے کہ تمہارے معبود کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ الہ نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، تو تم کیا ہونے لگتے تھے؟ جھگڑ پڑتے تھے ان کے بارے میں. قال الذین اوتوا العلم، اللہ جب ان سے پوچھے گا تو وہاں اہل علم بول پڑیں گے. تو فرمایا قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، یعنی موحدین، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، بے شک رسوائی آج کے دن، والسوء، اور عذاب، علی الکافرین، کس پر واقع ہونے والا ہے؟
کافروں پر ہے۔ الذین وہ لوگ تتوفاہم الملائکۃ، یہ تو قیامت کا ذکر ہے نا، تو قیامت سے پہلے ذرا موت کا ذکر سن لو۔ فرمایا الذین وہ لوگ تتوفاہم الملائکۃ جن کو وفات دیتے ہیں یعنی روحیں قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے، ظالمی انفسہم در حالے کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ تو وہ پیش کرتے ہیں السلام سلامتی کی بات۔ کیا؟ ساری زندگی بدماشی، لیکن ملک الموت دیکھتے ہی کیا کرتے ہیں؟ عاجز ہو جاتے ہیں۔ القوا السلام سلامتی کی بات سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا القوا السلام ڈال دیتے ہیں سلامتی، صلح کی بات یعنی صلح کرنا چاہتا ہے پھر اللہ سے۔ فرمایا ما کننا اور کہتا ہے کہ نہیں ہم ما کننا نعمل من سوء ہم کوئی برے عمل نہیں کرتے تھے، ہاں نہیں تھے ہم کوئی برے عمل کرنے والے، ہم نے کوئی برا عمل اس سے پہلے شاید اب جان چھوٹ جائے۔ فرمایا بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بے شک اللہ جاننے والا ہے وہ کچھ جو تم عمل کرتے رہے۔ فادخلوا ابواب جہنم پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں، فلبئس مثوی المتکبرین پس بہت ہی برا ہے ٹھکانہ المتکبرین تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا اور کہا جائے گا ان لوگوں سے، اور وقیل اور کہا گیا پوچھا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم متکبرین سے پوچھا گیا تمہارے رب نے کیا نازل کیا، ان کا جواب کیا تھا کہ قصے کہانیاں ہیں۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے اتقوا شرک سے بچا لیا اپنے آپ کو، متقی اور پرہیزگار ہوئے، ان سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، قالو کہتے ہیں خیرا اے انزل ربنا خیرا ہمارے رب نے جو بھی نازل کیا ہے خیر ہی نازل کیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جو نیکی کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنۃ جنت ہے آخرت میں۔ ٹھیک ہو گیا آگے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور البتہ آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور بہت البتہ اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہے، دار المتقین متقین کا گھر، کیا ہی اچھا ہے کس کا گھر، متقین کا گھر، جنات عدن متقین کا گھر کہاں ہے، فرمایا جنات عدن باغات ہیں نعمتوں کے۔ یہ عدن کے دو معنی بتائے تھے، ایک ہمیشگی اور ایک نعمت، جنت عدن ہمیشہ کی جنت یا جنت عدن نعمتوں کی جنت۔ فرمایا جنات عدن باغات ہیں ہمیشگی کے، یدخلونہا داخل ہوں گے اس میں، تجری من تحتہا الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقین کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ اوپر ظالموں کی موت کا ذکر تھا، اب کس کے، پاک لوگوں کی موت کا ذکر ہے، کیا؟ تو اوپر ظالم کا تقابل طیب سے کیسے ہوا؟ اوپر ظالم ہے اور ظالم مشرک ہے، شرک ظلم ہے اور مشرک پلیت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو فرمایا پلید کی موت کا ذکر ہونے کے بعد پاکیزہ لوگوں کی موت کا ذکر سنیے۔ فرمایا الذین وہ لوگ تتوفاہم الملائکۃ کہ روحیں قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے، طیبین یہ حال ہے دراں حال ہے کہ وہ پاک صاف ہوں، کیا ہوں؟ پاک رہنے والے ہوں۔ کیا مطلب ہے طیبین سے؟ عقیدہ پاک ہو، شرک سے، کفر سے، ریاکاری سے، اخلاق پاک ہوں، ٹھیک ہے نا،
کردار پاک ہو، تو یہ پاکیزہ لوگ یقولون سلام علیکم، فرق یہ ہے کہ اوپر والے فرشتے کو دیکھیں گے تو کہیں گے السلام علیکم، ٹھیک ہے، وہ فرشتے کو سلام کہیں گے، بات عاجزی کی ڈالیں گے، شاید کوئی بات بن جائے، اور ادھر پاک لوگ فرق یہ ہے کہ فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ تو یقولون کہیں گے فرشتے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ جو تم کیا کرتے رہے، ہاں ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے۔ حال ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ، دیکھیے دلائل تو اتنے بیان ہو گئے، اب بھی کوئی نہیں مانتا، تو فرمایا حال ینظرون، نہیں یہ انتظار کرتے، الا ان تأتیہم الملائکۃ، یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آئے تیرے رب کا امر یعنی عذاب والا، کذالک اسی طرح فعل الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر یظلمون، ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچی ان کو تکلیفیں، ماں ان کی عاملو جو انہوں نے عمل کیے۔ سیئات کا معنی کیا ہے؟ تکلیفیں، مصیبتیں، برائیاں، ان کو پہنچی برائیاں ان کی جو وہ عمل کرتے رہے، ان کے اعمال کی تکلیفیں، مصیبتیں، وبال ان کو پہنچتا رہا۔ آگے وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو، ماں وہ اس عذاب نے، کانوا بِهِ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم نہ عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی بھی، ذرہ بھی، نحن ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر، من شیء کوئی چیز، من دونہ یعنی اس کے حکم کے بغیر، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ مشرک کی دلیل تو دیکھو، اگر اللہ کو ہمارا یہ غیر اللہ کی عبادت کرنا پسند نہ ہوتا تو اللہ کیا کر دیتا؟ منع کر دیتا۔ اور ظالموں، منع تو اللہ نے کیا ہے، منع کرنے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کہ اللہ خود آ کے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتے کہ منع ہو جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ کہتے ہیں لو، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دون، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت، مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری عبادت نہ کرنے کو وہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں گویا کہ یہ اللہ چاہ رہا ہے۔ شرک کو کس پہ ڈال دیا؟ اللہ کی چاہت اور رضا پہ ڈال دیا، کہ گویا اللہ راضی ہے اس پہ، اور نہ ہم حرام کرتے کچھ، اور نہ ہم کیا کرتے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ہم حرام کرتے۔ اگر اللہ کو ہمارا شرک منظور نہ ہوتا تو اللہ ہمیں منع کر دیتا نا۔ فرمایا اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ میں نے سورہ یاسین کی بھی آیت آپ کو بتلائی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے غریبوں کو کھلاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں؟ اللہ چاہتا تو کھلا دیتا ان کو نا۔ مطلب ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ان کو کھلانا تو ہمیں بھی ان کو کھلانا نہیں چاہیے۔ کیا فلسفہ ہے، شرک کی دلیل ہے۔ آگے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس نہیں ہے رسولوں کے ذمے إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر پہنچا دینا، المبین کھول کر۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہیں
تیسری قسم کے دلائل، ہم نے بھیجے ہیں فی کل امتین، ہر امت میں ہم نے بھیجا ہے رسولن رسول، ہر امت میں رسول بھیجا ہے، اور کس لیے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان سے، میں نے پہلے کہا کہ لفظ طاغوت ایسا جامع لفظ ہے کہ اس کا اردو یا پشتو میں ایسا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں ہو سکتا۔ امام ابن کثیر طاغوت کا معنی کرتے ہیں کل ما عبید من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے طاغوت ہے وہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ کی عبادت میں رخنا ڈالتی ہے، روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جو بھی ہو۔ یہ لفظ بڑا جامع ہے، جو چیز اللہ کی عبادت میں رخنا ڈالتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے، روکتی ہے، پھیرتی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر باپ روکتا ہے وہ طاغوت ہے، بھائی روکتا ہے وہ طاغوت ہے، اور اگر کوئی صاحب اقتدار روکتا ہے کسی بھی، تو یہ سارے اس میں کیا ہیں؟ طاغوت ہیں۔ آگے جی، تو فرمایا اللہ کی عبادت میں جو رکاوٹ بنے، آگے، یا اللہ کی اطاعت میں جو رکاوٹ بنے، آگے، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس ان میں سے من ایسے بھی ہیں ہد اللہ، کہ اللہ نے توفیق دی ہے ان کو، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من ایسے بھی ہیں حقت علیہم الضلالہ، کہ ثابت ہو گئی ان پہ گمراہی، فسیرو، پس چلو فی الارض، جب گمراہی ثابت ہو گئی تو عذاب بھی اوپر سے آ گیا، ملیا میٹ ہو گئے، اب تم جا کے پھرو زمین میں اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر تو حرص کرے، کیا؟ اگر تو حرص کرے علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، یعنی آپ کو حد درجہ حرص ہو کہ یہ کیا ہو جائیں؟ ہدایت پائی جائیں، تو فرمائے اس حد درجہ حرص کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں اور پریشانی اور ہلاکت میں ڈال دے، فرمائے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اللہ توفیق نہیں دیتا، یا ہدایت بمعنی کس کے ہے؟ اللہ ہدایت توفیق نہیں دیتا، من اس کو، یضل، جس کو اللہ گمراہ کر دے، گمراہ کر دے تو اس کو توفیق نہیں دیتا۔ آگے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ آگے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھائی ہیں انہوں نے اللہ کی نام کی، جہد ایمانہم، اپنی مضبوط قسمیں۔ کیا قسموں کا مطلب کس لیے اٹھائیں؟ اس لیے کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں اٹھائے گا، زندہ نہیں کرے گا، من یموت، ان کو جو مر جائے۔ مشرکین قیامت کے اس درجہ منکر تھے کہ قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی مضبوط، کہ لا یبعث اللہ، نہیں اٹھائے گا اللہ، من یموت، اس کو جو مر جائے، یعنی جو مر گیا اب دوبارہ نہیں ہوگا، زندہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، یعنی اٹھایا جائے گا، وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے اللہ پر سچا، اللہ نے یہ اپنے ذمے کیا لیا ہے؟ وعدہ لیا ہے کہ میں زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، بیان کر دے ان کے لیے وہ کچھ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ کا تعلق اوپر یبعثو کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ؟ یا بلا وعدن، یعنی بعث کے ساتھ ہے۔ کس طرح؟ اللہ ان کو ضرور اٹھائے گا، اور یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے۔ کیوں اٹھائے گا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو اٹھا کے ان کے لیے بیان کر دے، الذی، وہ، یختلفون فیہ، جس میں یہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے تھے۔ تو وہ بیان کیسے ہوگا؟
ادھر کوئی مناظرہ ہوگا اور فیصلہ ہوگا کہ ادھر آ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ، کتابیں تم بھی رکھو، نہیں، ادھر فیصلہ یہ ہوگا کہ تم باطل پر تھے، تمہارے سارے کام غلط تھے، جس کو تم سچ اور ٹھیک سمجھ کے کرتے رہے، جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرے سے کہا آپ حق پر تھے، آپ کے اعمال بھی مجھے منظور، کوششیں بھی منظور، تم کدھر چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ اس فیصلے کے لیے اللہ ضرور اٹھائے گا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں، ظاہر ہو جائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا کہ اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ بے شک وہ کیا تھے۔ تو آج جھوٹا مرتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں جھوٹا ہوں؟ ادھر اس کا جھوٹا ہونا پوری کائنات کے سامنے کیا کر دیا جائے گا؟ ثابت کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا۔ انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا کہنا کسی چیز کے بارے میں، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا، ان نقول لہ کن فیکون، یہ کہ ہم کہتے ہیں اس سے کن ہو جا، فیکون پس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قیامت کوئی اتنی مشکل نہیں ہے میرے لیے، ہمارا کہنا کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کا، کسی بھی چیز سے، جب ہم اس چیز کا ارادہ کر لیں کہ اس سے کیا کہتے ہیں، ان نقول لہ کن فیکون۔ والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا۔ ہجرت حبشہ مراد ہے، کیا؟ مدنی بھی مراد ہے، لیکن چونکہ سورت کیا ہے، مکی ہے، تو کیا مراد ہے؟ ہجرت حبشہ، کہ سب سے پہلی ہجرت صحابہ کرام نے کس جگہ کی تھی؟ حبشہ کی طرف، اور یہ نجاشی بادشاہ تھا، اصحمہ اس کا نام تھا، پھر بعد میں وہ بھی ایمان لے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا تھا مدینہ منورہ سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، اور یہ پہلا قافلہ جب جانے لگا، چھپ کر یہ گیا بندرگاہ پہ، مکہ سے باہر جدہ یا کہیں، یہاں بندرگاہ تھا، ابھی تو جدہ میں ہی ہے، یہ یہاں پہنچے، پیچھے سے مشرکین کی ٹیم بھی روانہ ہے کہ بھائی قافلہ چل پڑا ہے، ان کو روکو۔ اللہ کی شان، جس طرح یہ بندرگاہ پہنچتے ہیں، کشتیاں تیار تھیں، سواریاں پوری تھیں، بس یہ بیٹھ گئے اور کشتیاں ادھر سے یہ بھی کنارے کو پہنچے، لیکن اہل ایمان کا وہ قافلہ کیا ہو گیا تھا؟ چل پڑا تھا۔ آگے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت کا اجر کیا ہے؟ اکبر ہو، بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے، الذین، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ بھروسہ کیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہجرت والے اور اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنے والے، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے اور اپنے رب پہ بھروسہ کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ آپ سے پہلے ہم جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سارے کیا تھے؟ بولو، مرد تھے، اور یہی وہ آیت ہے جس سے جمہور اہل امت، علماء، محققین، مفسرین استدلال کرتے ہیں کہ رسول مردوں میں سے آئے ہیں، عورتوں میں سے کوئی رسول نہیں آیا۔ عورتوں کو الہام ضرور ہوئے ہیں، ولیاں بہت زیادہ ان میں گزری ہیں، وہ امہ صدیقہ، ٹھیک ہے نا، صداقت کے مقام پر فائز ہوئی ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کے مقام پر عورت فائز نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لو نا،
جن کے پاس علم ہے، یعنی تورات کا، انجیل کا، ان سے پوچھ لو۔ آگے اب بھی یہ آیت عام ہے، اب بھی یہ آیت عام ہے۔ اگر آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے کیا کر لو؟ پوچھ لو، اور جب اہل علم سے پوچھ لو تو پھر ان کی بات پہ اعتماد کر کے عمل کر لو۔ تو جب ان کی بات پوچھو گے اور عمل کرو گے تو تقریب اسی چیز کا نام ہے، کسی سینگے والی بلا کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بالبینات، دلائل کے ساتھ، یعنی اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ بالبینات کا۔ ما ارسلنا من قبل کا، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد رسول، کس چیز کے ساتھ؟ بالبینات، دلائل کے ساتھ، والزبور، اور صحیفوں کے ساتھ۔ یہاں صحیفے ساری کتابیں مراد ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر، نصیحت اتارا ہے، یعنی قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ کچھ جو اتارا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا بے خوف ہو چکے ہیں وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں برائیوں کی، لگے ہوئے جرائم کی کیا کرتے ہیں؟ تدبیریں کرتے ہیں، گناہوں کی تدبیریں کرتے ہیں۔ فرمایا ان یخسف، کس چیز سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ کہ اللہ دنسا دے ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا آئے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو شعور بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کو پکڑ لے اللہ فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے کے دوران۔ کس کے دوران؟ ہاں، چل پھر رہے ہیں اور راستے میں، سفر میں پکڑ لے، گاڑی میں پکڑ لے، مقام سیاحت میں پکڑ لے، راستے میں اڑ رہا ہے ہوا میں پکڑ لے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا ان کے چلنے پھرنے میں ان کو پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، پر نہیں ہے وہ بمعجزین، عاجز کرنے والے اللہ کو، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے اللہ ان کو اوپر ڈرانے کے، اوپر ڈر ڈر کے، یعنی ان کو ڈرا ڈرا کے پکڑ لے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ دشمنوں کا ڈر، ایک طرف سے ڈر، دوسری طرف سے ڈر، ساری زندگی ان کو خوف اور خطروں سے دو چار کر کر کے آخر میں خاتمہ کر دے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ آگے فَإِنَّ رَبَّكُمْ، پس بے شک تمہارا رب، لَرَؤُوفُ الرحیم، البتہ بے حد شفیق اور مہربان ہے۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی ما خلق اللہ، طرف اس چیز کے جو اللہ نے پیدا کی ہے، من شیئن، کسی بھی چیز سے، یتفیأ ظلالہ، مائل ہوتا ہے اس کا سایہ، مائل ہوتے ہیں اس کے سائے، عن الیمین، دائیں جانب سے، والشمائل، اور بائیں جانب سے، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، در حال ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں سب چیزوں کے سائے بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ چیزیں تو ہیں ہی اللہ کے ہاں عاجز، ان کے سائے بھی رب کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے بھی آیت گزری ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو مغرب کی طرف سجدہ ہوتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے تو دائیں بائیں کو سجدے ہو رہے ہیں۔ آگے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یا سجدے سے مراد وہ اصطلاحی شرعی سجدہ مراد نہیں ہے جو آپ نماز کے دوران کرتے ہو، اس لیے کہ ہر چیز کا سجدہ اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کے مناسب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تو ہر چیز ذکر کی ہے، تو مراد تابعداری کرنا کیا ہے؟ عاجزی کرنا۔ فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے یسجد، تابعداری کرتے ہیں، کوئی خوشی سے اور کوئی، یہ بھی پیچھے گزرا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ یہاں لگاؤ۔ فرمایا اللہ ہی کے لیے تابعداری کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں، ما جو فی السماوات وما فی الارض من دابت، وما فی الارض من دابت،
اور جو کچھ زمین میں من دابتن جانوروں سے جانداروں سے، والملائکۃ اور فرشتوں سے، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے، من دابتن جانداروں سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی سجدے کرتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سجدہ کرنے سے اور عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، بڑائی نہیں اختیار کرتے۔ یخافون ربہم خوف کھاتے ہیں اپنے رب کا، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم اپنے اوپر سے، اوپر کی طرف سے، یعنی اوپر سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ یا فوقیت سے مراد تسلط، کنٹرول اوپر سے اللہ کا، تو اس اعتبار سے تو آیت محکم ہے، واضح ہے۔ اور اگر اوپر کی جانب سے مراد اللہ کی ذات ہو تو پھر آیت متشابہات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے فوق، تحت، یمین، شمال، یہ صفات یہ کیا ہیں؟ یہ متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جی، وَيَفْعَلُونَ اور کرتے ہیں مَا يُؤْمَرُونَ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، صفت ہے فرشتوں کی۔ وقال اللہ اور کہا، وقال اللہ اور کہتا ہے اللہ، لا تتخذوا الہین اثنین نہ بناؤ دو الہ۔ کتنے الہ؟ مطلب ہے کہ 3 4 بناؤ، یا ایک اور بنا سکتے ہو، 2 نہ بناؤ۔ سنو بھائی، الہین اثنین کہہ کر بتایا، جب ایک ہے اللہ تو 2 بنانا جائز نہیں، تو 2 سے اوپر تو بطریق اولا نہیں ہے۔ جب 2 الہ بنانا جائز نہیں، ایک الہ تو اللہ ہے، تو پھر 2 کے اوپر بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آگے تو آیت کا معنی ہے نہ بناؤ الہین 2 الہ اور 2 سے اوپر الہ، نہ 2 نہ 2 سے اوپر، تو پھر کتنے ہیں؟ فرمایا انما ہوا الہ واحد، پس بے شک انما ہوا بے شک وہ الہ ایک ہی الہ ہے، وہ اللہ الہ واحد ایک ہی الہ ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ پس مجھ ہی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور خاص اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا اور اسی کے لیے ہے دین ثابت، واسبہ ثابت، اللہ ہی کے لیے ہے دین ثابت۔ افغیر اللہ تتقون کیا اللہ کے سوا کسی اور سے تتقون تم ڈرتے ہو، غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ اور جو کوئی بھی نعمت ہے تمہارے پاس فمن اللہ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر پھر جب پہنچتی ہے تمہیں الضر تکلیف، فإلیہ تجأرون تو اسی کی طرف تجأرون اے ترفعون اصواتکم تم کیا کرتے ہو؟ اسی کی طرف اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا ہے الیہ تجأرون اسی کی طرف تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہیں، ادھر ہی چلاتے ہو، روڑی اباس ہے چغے وہائی۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ چیختے ہو، اسی کو پکارتے ہو مصیبت میں۔ جب مصیبت آتی ہے تو پھر دیکھ لو لوگوں کی زبانوں سے کتنی چلا چلا کے آواز، ہائے اللہ جی، یا اللہ خیر، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے جب پائلٹ کہتا ہے جہاز خراب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، انجن کام چھوڑ چکا ہے، تو وہ جو بلیک باکس ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ریکارڈنگ اس کی ہوتی ہے، وہ پھر کبھی آپ دیکھ لینا جو لوگوں کی حالت اور جو چیخیں اور جو چلانا اور جو اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، انسان کا دل لرز جاتا ہے ان کو سن کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہر نعمت تم پر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں ہو۔ فرمایا ثم اذا مسکم الضر جب تکلیف پہنچتی ہے تمہیں تو الیہ فالیہ تجأرون تو اسی کی طرف کیا کرتے ہو؟ چلاتے ہو۔
فریاد کرتے ہو، ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو یکا یک تم میں سے ایک فریق بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک کرنے لگتے ہیں، شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، لیکفروا تاکہ انکار کریں بما اس کا آتیناہم جو ہم نے انہیں دیا ہے، فتمتعوا پس فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، اٹھا لو مزے، تمتع کیا مطلب ہے؟ نفع فائدہ اٹھا لو، جان لوگے ان قریب۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں لما ان کے لیے لا یعلمون جو نہیں جانتے نصیبہ حصہ، غیر اللہ کے لیے کیا بناتے ہیں؟ لا یعلمون کہ دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ ان کے لیے حصہ بناتے ہیں میرے دیے ہوئے رزق میں سے، اور ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو خود کچھ جانتے ان کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا یعلمون ان کی شراکت پر اور جن کی الوہیت پر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی علمی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ آگے نصیبہ مقرر حصہ مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا ہے، تاللہ اللہ کی قسم ہے، لتسألن عما کنتم تفترون ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون اس بارے میں جو تم گھڑتے تھے، جو تم نے جھوٹ گھڑے ہیں اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، اللہ کے لیے کیا بناتے ہیں؟ بیٹیاں، سبحانہ وہ پاک ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ما یشتہون جو وہ پسند کریں، اللہ کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے ما یشتہون جو یہ پسند کریں۔ تو یہ کیا پسند کرتے تھے؟ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ خود تو ان کی حالت یہ ہے، شرم ان کو آتی نہیں ہے، شرک تو کرتے ہیں لیکن بے شرم بھی ہو چکے ہیں کہ حد درجہ گر چکے ہیں۔ وہ یہ ہے اذا بشر احدہم جب بشارت دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو بالانثی لڑکی کی، کس کی؟ کہ تیری کیا پیدا ہوئی ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ظل وجہہ مسودا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ۔ ہاں ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، ایک دم خبر آپ کی بیٹی چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، غصہ آ گیا، شرمندگی ہوگی، بھائی تو نے مجلس میں آ کر کس کی خوشخبری سنائی ہے؟ بیٹی کا پیغام دیا، مجھے آپ نے خبر دی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کو اتنا گھٹیا اور اتنا برا سمجھتے تھے۔ اذا بشر احدہم بالانثی جب بشارت دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی ظل وجہہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن سیاہ، وہو کظیم اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، غم سے، وہ غم سے اندر سے غم سے بالکل پر ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم کئی دن تک تو وہ باہر لوگوں سے ہی چھپتا پھرتا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا کوئی بیٹی کی خوشخبری نہ سنا دے۔ یتوارا من القوم چھپتا پھرتا ہے قوم سے، کیوں چھپتا ہے لوگوں سے؟ من سوء ما بشر بہ اس بری خوشخبری سے جس کے ذریعے اس کو خوشخبری دی گئی ہے، بری اس چیز سے جس کے ساتھ اس کو کیا دی گئی ہے؟ خوشخبری دی گئی ہے۔ یعنی بچی کی پیدائش کو وہ کیا سمجھتا تھا؟ بہت برا سمجھتا تھا، تو اس بری بات کی خوشخبری کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا ہے، کہیں اور راستے میں مل کے یہ نہ کہہ دے او بادشاہ آپ کی بچی پیدا ہوئی مٹھائی کھلاؤ، یہ تو اگر کہہ دے تو اس سے لڑنے لگ جائے۔
یہ کس کی بات ہے؟ لیکن کیا جانے کہ اسلام نے بیٹی کو کتنا مقام دیا ہے، کتنا رتبہ دیا ہے، کتنی عزت بخشی ہے۔ اٹھائیے نا ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ نے اپنی بیٹیوں کو کیا مقام دیا۔ ترمذی کی حدیث سن لیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے آج تک نبی علیہ السلام کے زیادہ مشابہت چلنے میں، بولنے میں فاطمہ سے زیادہ بڑھ کر نہیں دیکھا کسی کو۔ یہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالکل نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھی، چلنے پھرنے میں بھی مشابہت، بیٹی باپ پہ جاتی ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ پیاری اس حد تک جب بھی نبی علیہ السلام کے پاس آتی دروازے پر تو قام الیہ رسول اللہ، قام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اس کی طرف کھڑے ہو جاتے، بیٹی آ گئی کھڑے ہو جاتے، وَقَبَّلَهَا اور اسے یوں بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا عِنْدَهُ اور اس کو پاس بیٹھا لیتے۔ یہ ہے بیٹی کا مقام، اور یہ اس معاشرے میں کہ جس کے ہاں جس معاشرے میں بیٹی کے متعلق یہ ماحول تھا، یہ جو آیت بتائی جا رہی ہے۔ آج بیٹی نکل کے کہے میرا جسم مرضی، میرا جسم میری مرضی، اور اسلام نے کیا دیا کہتے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور پھر حدیث کا اگلا ٹکڑا سنیے، فرمایا یہ تو نبی علیہ السلام کا کردار تھا، آپ کا رویہ تھا، آپ کا پیار تھا، بیٹی کا کیا تھا؟ جب نبی علیہ السلام اس کے پاس جاتے حضرت فاطمہ کے پاس تو قامت الیہ، وہ بھی کھڑی ہو جاتی اپنے بابا کے لیے، وَقَبَّلَتْهُ اور وہ بھی اپنے بابا کو بوسہ دے دیتی، وَأَجْلَسَتْهُ عِنْدَهَا اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیتی تھی۔ بات سمجھ میں؟ یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ گھر میں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹائم تو آنے کا نہیں ہے اور دستک تو میری بیٹی فاطمہ کی لگتی ہے۔ یعنی باپ کو اس حد تک معلوم ہے کہ دستک کس کی ہے، یعنی اس کے ٹھکورنے کا انداز ہے کہ وہ دروازے کو ایسے دستک دیتی ہیں۔ اللہ، اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، بضعۃ منی بھی لفظ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ کی بنات چار، کتنی بیٹیاں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ آگے جی، تو جب یہ چھپتا ہے قوم سے، من سوء ما بشر بہ، بری اس چیز سے جس کے ساتھ اس کو بشارت دی گئی ہے، ایمسکہ علی ہون، سوچتا ہے کہ روک لوں اس کو، رکھ لوں اس بیٹی کو، علی ہون رسوائی کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب یا اس کو دنسا دوں زمین میں۔ باپ کا منصوبہ یہ سوچتا ہے، لوگوں سے چھپتا ہے کیا کروں بیٹی کا، یا تو اس کو رکھ لوں، پال لوں، علی ہون رسوائی پر کہ رسوا اور شرمندہ ہوتا رہوں، اور یا کیا کروں؟ تو کئی لوگ تو اس رسوائی کو برداشت نہ کرتے تھے جو ان کے ذہن میں تھی، اور گڑھا کھودتے بیٹیوں کو جا کے کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کرتے تھے۔ اس آیت کے ذیل میں آپ پڑھیں واقعہ یہ، اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ پہ تفسیر معالم التنزیل امام بغوی کی۔ آگے جی، الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، مثل السوء، بری حالت ہے۔ کیا ہے؟
ان کی بری حالت ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں صفات اونچی اونچی۔ یہاں مثل سے مراد کیا ہے؟ صفات، اللہ ہی کے لیے ہیں صفات اونچی اونچی، اعلیٰ اعلیٰ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، تو ما ترک علیہا من دابۃ، نہ چھوڑتا اس کے اوپر کوئی چلنے والا جاندار۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کچھ ہوتا ہے تو اللہ ان سب ظالموں کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو جواب دیا کہ اگر اللہ یوں ہی مہلت دیے بغیر دنیا میں ہر ظالم کو ظلم کرتے ہی کیا کر دے؟ پکڑنا شروع کر دے، تو فرمایا پھر اس زمین پر کوئی جاندار چلنے والا نہ نظر آئے۔ کیسے پکڑنے کا؟ ایک طریقہ یہ ہے اللہ اوپر سے بارشیں بند کر دے، چلو پکڑو۔ تو سچ بتاؤ، وہ تو مریں گے ہی مریں گے، باقی کتنے جاندار بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ٹھیک ہے؟ یا یوں بھی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آئے اور عمومی آئے، پوری بستی ملیہ میٹ ہو، تو بستی میں تو اور بھی کئی چیزیں ہیں، تو ساری کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ فرمایا، الفاظ پڑھو، لو یؤاخذ اللہ الناس، اگر پکڑے اللہ لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کے ساتھ، ان کے ظلم کی وجہ سے، تو ما ترک علیہا، نہ چھوڑے گا زمین پر من دابۃ، کوئی جاندار پھرنے والا۔ آگے اب اس کا ایک معنی عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے بڑے عجیب انداز سے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سوال کسی کے ذہن میں، بھئی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ختم کرتا ہے تو ظالموں کو سب کو کیا کر دے؟ ختم کر دے، اور باقی رہے تو کوئی مشکل ہے اللہ کے لیے؟ پھر یہ کیا مطلب ہے کہ اگر ظالموں کو اللہ پکڑے ان کے ظلم کی وجہ سے تو زمین پہ کوئی جاندار نہ رہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ظلم اور انصاف دونوں چلتے رہیں گے، یہ نظام ہے دنیا کا، یہ ساتھ۔ تو اگر ظالم بالکل ہی ختم ہو جائیں تو پھر دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دنیا کا نظام ہے، خیر اور شر، ظلم اور انصاف، یہ کیا کیا ہوتا ہے؟ چلتا رہتا ہے تقابل۔ تو اگر ایک بالکل ختم ہو جائے، جیسے ایک وقت آئے گا جب بالکل ہی کوئی بندہ مومن نہیں رہے گا، تب بھی دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک نظام کے تحت ہے۔ آگے ولیکن، لیکن اللہ مؤخر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے ان کو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ فاذا جاء اجلهم، پس جب آ جائے گا ان کا وہ وقت مقرر، یا آ جاتا ہے وہ وقت مقرر، لا یستاخرون ساعۃ، تو نہیں مؤخر ہو سکتے، پیچھے ہٹ سکتے ہیں اس سے، ساعتاً ایک لمحہ، ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ یکرہون، جس کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بناتے ہیں، ثابت کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ۔ آگے کیا جھوٹ بیان کرتی ہیں؟ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے بلائی ہے۔ یہ آیت اس زاویے میں ہے، بھائی میرا سمجھو۔ پہلا مطلب یہ کہ وہ تو سرے سے قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور اگر آپ کا زیادہ زور چل جائے کہ جی بھائی عقل کا بھی تقاضا ہے کہ کوئی دن ایسا ہو کہ انصاف ہو اور ہر آدمی کو بدلہ ملے اور آیتیں سنائی جائیں، تو کہتے ہیں آپ پہلے تو قیامت آتی ہی نہیں، اگر آ بھی جائے تو جس طرح ادھر ہم مزوں میں ہیں ادھر بھی ہم ہی مزوں میں ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں؟
یعنی جس اللہ نے ادھر ہمیں نواز رکھا ہے مال میں دولت میں، ادھر بھی ہمیں ہی ملے گا۔ تو فرمایا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان لہم الحسنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے، کامیابی ہے، بلائی ہے۔ لا جرم، جنت کوئی نہیں، لا جرم پکی بات ہے، ان لہم النار، ان کے لیے کیا ہے؟ ہاں آ گیا، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور آگ بھی کیسے ہے؟ سب سے آخر میں نہیں، انہم مفرطون، یہ سب سے آگے بھیجے جائیں گے، تم پہلے نمبر پہ ہو جاؤ۔ مفرطون یہ آگے کیے جائیں گے، آگے تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے بھیجے ہیں ان امتوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، نبی انبیاء، فزین لہم الشیطان اعمالہم، پس مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال، فہو ولیہم الیوم، پس وہ شیطان ہی ان کا رفیق دوست ہوگا آج کے دن۔ جس نے ان کے لیے برے اعمال مزین کیے، آج ان کا دوست بھی وہی ہوگا، وہی ان کا رفیق ہوگا۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہ جہنم میں ہوگا تو یہ بھی اپنے رفیق خاص کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ آگے جی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے تاکہ بیان کریں آپ وہ باتیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان کے سارے اختلافات کو ختم کریں اور اس کی حقیقت بتلائیں کہ حق یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ترغیب الی القرآن بھی ہے اور حکمت نزول قرآن بھی ہے۔ نزول قرآن کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا کیا جائے، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ آپ ان کے لیے کیا کر دیں؟ ظاہر کر دیں، بیان کر دیں۔ آگے وَہُدًا، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَتًا، اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَاللَّهُ، اور اللہ انزل، نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، کیا کیا؟ تازہ کیا، ٹھیک ہے نا، آباد کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے خشک اور بنجر ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ کیا ہے؟ نشانی ہے، لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے، یسمعون جو سنتے ہوں، سنیں گے ہی نہیں تو کیا نشانیاں سمجھیں گے؟ آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے البتہ فی الانعام، مویشیوں میں، لعبرتن، عبرت ہے، نسقیکم، پلاتے ہیں ہم تمہیں، مما فی بطونہ، اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنن خالصا، دودھ کیسا؟ خالص، سائغا للشاربین، خوشگوار، مزیدار، للشاربین، پینے والوں کے لیے، سائغن، ذائقہ بھی اچھا، خوشبو بھی اچھی، اور ہضم بھی اچھے طریقے سے ہو، اور حلق سے اتر بھی اچھے طریقے سے جائے، یہ سارا لفظ ان کو کیا ہے؟ شامل ہے، سائغا للشاربین، اشارہ کر دیا دودھ کے منافع کی طرف، کیا؟ کہ دودھ کے پینے میں کیا ہیں؟ منافع ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خالص مل جائے تو پی لینا چاہیے، کیا؟ اور یہ واحد وہ نعمت ہے کہ ہر نعمت کھاؤ تو الحمدللہ کہو، یہ نعمت استعمال کرو تو کیا کہو؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ اس میں برکتیں ڈال اور دے، یہ واحد ایسی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے کدھر ملے گا خالص؟ آگے
ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین ومن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کے پھلوں سے، والاعناب انگوروں سے، تتخذون منہ سکارا بناتے ہو تم اس سے، سکارا نشاور چیزیں، ورزقا حسنا اور بہترین رزق، یعنی کھانے کی چیزیں بھی۔ علامہ عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں اس سے ظالم ہو کہ ایک ہی چیز میں تم نے تریاق اور زہر اکٹھا کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ تریاق اور زہر، کہ یہ تو میں نے نعمتیں دی ہیں، تو اس سے بھی کیا بنا لیتے ہو؟ شراب۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت اس وقت کی ہے جب حرمت شراب نہیں اتری تھی، یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب آیت کا کہ سکارہ سے مراد سرکہ ہے۔ کیا؟ سرکہ۔ تو سرکے کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بھی پڑا رہنے کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ شراب بن جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ فرمایا بناتے ہو تم اس سے سکارہ، کیا؟ شراب یا نشاور چیزیں، ورزقا حسنا اور بہترین رزق۔ تو بہرحال سکارہ کو رزق حسن سے الگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں فرمائے وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی بھیجی ہے تیرے رب نے، یہاں وہی سے مراد کیا ہے؟ الہام، دل میں ڈال دیا، فطرت میں ان کے رکھ دیا، سمجھا؟ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور الہام کیا، حکم کیا تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھیوں کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ کہ گھر بنا پہاڑوں سے، پہاڑوں میں سے جا کے گھر بنا، وہاں ٹھکانے بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں سے گھر بنا، یعنی درختوں کے اندر گھر بنا، وَمِمَّا، اور ان جگہوں میں سے ٹھکانے پکڑ، یعرشون، جن کو یہ اوپر بلند کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعرشون، جو یہ چھپر بناتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے چھپر جو ہیں نا، ان کے نیچے جا کے کیا بناؤ؟ گھر بناؤ۔ تو آپ دیکھ لو گے، کبھی آپ کو جنگل میں، پہاڑوں میں شہد ملے گا، کبھی لوگوں کے گھروں میں، ٹھیک ہے، چھتیوں کے ساتھ ملے گا، اور کہیں فارم میں پیٹیوں کے اندر شہد کی مکھیاں۔ اور سب سے قیمتی کون سا ہوتا ہے؟ جو جنگل اور پہاڑوں کا شہد ہوتا ہے، یہ سب سے اچھا ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ آگے ہاں ثم کلی، پہلے گھر بنانے کی بات دل میں ڈال دی، اس کا الہام کیا کہ ادھر ادھر جا کے گھر بنا، پھر کیا کیا؟ فرمایا ثم کلی، پھر کھا، من کل ثمرات، ہر قسم کے میووں سے۔ کھا کا معنی کیا ہے؟ چوس۔ کیا؟ ہاں را کاغا، صحیح ہے؟ ہاں چوس، من کل ثمرات، ہر قسم کے میووں سے۔ فصلو کی سبلا ربک ذللا، پس چل اپنے رب کے راستوں پر، ذللا، جو تیرے لیے رب نے آسان کر دیے ہیں۔ کیا کر دیے ہیں؟ ہاں رب نے کیا کر دیے ہیں؟ ورنہ آپ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں شہد کی مکھی اتنا دور جاتی ہے شہد کا رس تلاش کرنے کے لیے پھلوں سے، تو واپسی اس کو اپنا گھر بھولتا، تو کیا کوئی راستہ ہوتا ہے؟ کوئی موٹر وے ہے؟ بھائی اس کے لیے رب نے راستہ کیا کیا ہوتا ہے؟ بنایا ہوتا ہے، اور اس راستے پہ وہ واپس بھی آتی ہے، راستہ اس سے بھولتا نہیں ہے۔ آگے یخرجو، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، شہد کا ذکر خاص طور پر ان کی مکھیوں کا کیوں کیا؟ اسلام سے ہٹ کر انگریزوں نے اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے شہد کی مکھیوں پر مستقل مقالے اور سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، کہ ایک تو ان کا نظام بڑا مربوط ہوتا ہے، ایک انسانوں کی طرح کیا ہے، ایک منظم نظام رکھتی ہیں، گھر بناتی ہیں، ان کا ایک بڑا ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے،
یہ نہیں ہے گھر کا کوئی سربراہ نہیں ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے ان کا، کبھی فارم والے کے پاس جا کے بیٹھنا، وہ آپ کو بتائے گا۔ اور جب وہ سربراہ مرتا ہے تو یہ مکھیاں فوراً دوسرا سربراہ مقرر کر دیتی ہیں۔ اور مکھی کی پیٹی جو ہوتی ہے نا شہد کی، وہ لکڑی کی پیٹی کے اوپر اس کے وہ راستے پر جو سوراخ ہوتا ہے مکھیوں کے آنے جانے کے لیے، اس پر ہر وقت کچھ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا پڑوسی ہے، وہ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے اوپر 3-4 شہد کی مکھیاں پیرے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ان کے پیرے کا کیا مقصد؟ وہ کہتا ہے ایک پیٹی کی مکھی اگر دوسری پیٹی میں آتی ہے تو اس کو پکڑ لیتی ہیں، جانے نہیں دیتی اندر۔ ہاں یہ دیکھ لیں، ایک اور فارم والے مل گئے ہیں کہ یہ مکھیاں جو بیٹھی ہوتی ہیں تو ہر آنے والی مکھی کو چیک کرتے ہیں پہلے کہ یہ اس پیٹی کی ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے بتائی کہ وہ اس کا رایا ہوا رس بھی چیک کرتی ہے، یہ رس جو اس نے لایا یہ ٹھیک ہے یا گڑبڑ ہے، ملاوٹ والا ہے۔ اتنا نظام ہے ان کا منظم، اندازہ تو لگاؤ۔ اور پھر ان کا سربراہ، ان کی ایک ٹیم جاتی ہے کہیں گھر منتقل ہو تو پہلے وہ ٹیم جا کے سروے کرتی ہے کہ اس گھر میں، اس چھت کے ساتھ یا اس پہاڑ کی اوٹ میں گھر بنا سکتے ہیں کہ نہیں۔ جب وہ اس کو پسند کر لیں تو پھر وہ آ کے ان کو کہتی ہیں تو یہ ساری یک مشت اڑ کے ادھر جا کے رک جاتی ہیں۔ آرڈر کی بھی پابند ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، آپ اس کے چھتوں کے اوپر دیکھ لو، ایک دوسرے پر ہوتی ہیں لیکن لڑتی، اتنا پیار اتحاد ہے۔ تم 10 آدمی اکٹھے ہوتے ہو تو ایک دوسرے کے سر توڑتے ہو، وہ اتنی اکٹھی ہوتی ہیں، ان کا اتحاد دیکھ لو، وہ ایک دوسرے کو مارتی نہیں ہیں، جگہ دیتی ہیں۔ تو عبرتیں تو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے جی، اس پہ ایک بیان ہے علی جان میرا، جی ختم نہیں ہو سکتا یہ بات، آگے پڑھو بھائیو۔ یخرج من بطونہا، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شرابون، پینے کی چیز، شرابون پینے کی چیز یعنی شہد، مختلف الوانہ، مختلف ہوتا ہے اس کا رنگ، کیا مختلف ہوتا ہے اس کا رنگ، فیہ شفاء، اس میں کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے، کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ طبیبوں کے پاس بیٹھو، ڈاکٹروں کے پاس، آج تک اس کے اوپر تحقیق جاری ہے کہ شہد میں کن کن چیزوں کا علاج ہے۔ گرمی میں استعمال کرو، ٹھنڈے پانی میں تاثیر ٹھنڈی ہے۔ گرمی میں دودھ، سردی میں دودھ کے اندر گرم پانی میں استعمال کرو، تاثیر گرم ہو جاتی ہے۔ زخم کے اوپر لگاؤ تو اینٹی بائیوٹک اس درجے کا ہے کہ جگہ جل جائے، اور جلی ہوئی جگہ پہ یہ لگاؤ تو جلی ہوئی جگہ بھی ٹھیک ہوگی، داغ بھی باقی نہیں رہے گا، داغ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ کمال رکھا ہے کہ پہلے لوگ اپنے مردوں کے اوپر اس کو تھپ دیتے تھے پورا شہد، اور جس تابوت میں مردے کو دفن کرتے اس کو بھی اندر سارا شہد سے لیپ دیتے، تو زمانے تک میت بھی خراب نہیں ہوتی تھی، میتوں کو بھی یوں محفوظ کرتے تھے۔ اور بادشاہ اپنے لیے فروٹ پہ موسمہ، ان کے پاس تو شہد بڑی مقدار میں ہوتا تھا، جمع کیا ہوتا، تو اس موسم کا میوہ وہ اس میں ڈال دیا، 6 مہینے کے بعد نکالا، اسی طرح تر و تازہ پڑا ہوا ہے۔ انگور کے دانے آپ اس میں ڈبو دو، شہد، مالٹے ڈبو کے رکھ دو، آپ نکالو، 6 مہینے کے بعد بھی نکالو، وہ کیا ہوں گے؟ تازہ ہوں گے۔ اتنی قیمتی چیز ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ تو کیا اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟ آگے جی،
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ومنکم، اور تم میں سے من ایسے بھی ہیں یردو جو لٹائے جائیں گے الی ارذل العمر، نکمی ترین عمر کی طرف۔ رذیل عمر کا مراد کیا ہے؟ ناکارہ عمر۔ کون سی عمر؟ ناکارہ عمر کی طرف۔ وہ ناکارہ عمر کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے علم کے بعد بھی شیئاً کچھ۔ بڑھاپا آتا ہے اس حد تک بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہوا تھا وہ سارا علم اس سے نکل جاتا ہے، سارا علم، بالکل وہی بچہ بن جاتا ہے ان پڑھ۔ تو اشارہ کر دیا کہ جو اللہ علم و ہنر دیتا ہے وہ واپس بھی لیتا ہے اور یوں لیتا ہے، نظارہ کر کے دیکھ لو دنیا میں۔ نبی علیہ السلام نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے رذیل عمر کی طرف نہ لوٹا، اس سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ انسان کا خود اپنا وجود بھی اس پر بوجھ بن جاتا ہے، اور انسان دوسروں پر بھی کیا بن جاتا ہے؟ بوجھ بن جاتا ہے۔ پھر گھر والے بھی لوگ جائیں بائیں جا کے کہتے ہیں دعا کرو اللہ اب اس کو سنبھال لے، یہی کہتے ہیں، ہاں یہی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو ارذل العمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے بعد علم کے کچھ بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم قدیر، علم والا ہے، قدرتوں والا ہے۔